الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجالس یہ امانت کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مجالس کی باتیں یہ بھی بعض مرتبہ امانت کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور امانت میں خیانت سے متعلق جیسے 3 نشانیاں نفاق کی بیان کی گئی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن عام طور پر ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی، روپیہ پیسہ یا کوئی چیز، تو اس میں بغیر یعنی مالک کے اجازت کے تصرف کرنا صرف یہی خیانت کہلاتا ہے۔ حالانکہ مجلس کی باتیں یہ بھی امانت میں داخل ہے، اور اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجالس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ مجالس 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عمومی مجلس یا اصلاحی دینی مجلس جیسے وعظ و نصیحت کی بیانات کی مجلسیں ہیں، درس و تدریس کی مجلسیں ہیں، یا بالکل ایک عام گفتگو کی مجلس ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نجی مجلس ہے، ذاتی مجلس ہے، یا صراحتاً کہہ دیا گیا کہ یہ مجلس خاص ہے، یا اگر صراحتاً نہیں کہا گیا لیکن یعنی آثار سے قرائن سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مجلس کی گفتگو کو کسی کے سامنے نقل کرنا اسے اہل مجلس پسند نہیں کریں گے، اس کے باوجود اس مجلس کی بات باہر افشا کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ امانت میں خیانت کہلائے گا۔ البتہ 3 قسم کی مجالس وہ اس سے مستثنی ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ ایک وہ مجلس جس میں اگر خدا نخواستہ کسی کے قتل سے متعلق مشورہ ہو، دوسری وہ مجلس جس میں کسی کے مال کے لوٹنے سے متعلق مشورہ ہو، تیسری وہ مجلس جس میں کسی کے عزت آبرو کے خراب کرنے سے متعلق ہو، تو اس مجلس کو پھر راز میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھائی کی بہن کی جان مال عزت آبرو کو بچانا یہ ضروری ہے اور لازمی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ عام مجلس میں بعض دفعہ کوئی گفتگو ہوتی ہے، کسی کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو خدا نخواستہ اگر کوئی شرارت کی نیت سے، افساد کی نیت سے یا انتشار پیدا کرنے کی نیت سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے جا کے اس تک پہنچا دی، اس تک پہنچا دی، ادھر کہ بھئی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور مقصد بھی یہی ہو کہ آپس میں اختلاف، انتشار، افتراق پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے۔ خیانت کا گناہ بھی ہے، چغل خوری کا گناہ بھی ہے، ناجائز اور حرام بھی ہے۔ تو یہ عادت جو ہے یہ نہایت ہی قبیح عادت ہے۔ تو بہرحال خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ مجالس کی گفتگو یہ بھی امانت کی حیثیت بعض مرتبہ رکھتی ہے، لہٰذا جو بھی اس مجلس میں شریک ہو اس کی اخلاقی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس مجلس کو امانت ہی رہنے دے، یا اگر کسی کو اس گفتگو کا علم ہو اس کی بھی شرعی اخلاقی ہر اعتبار سے ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس مجلس کی بات کو راز ہی رہنے دیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق